دانیہ صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے جو مسلسل پنجاب کو فتح کرنے کے پرزور دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے ضمنی انتخابات میں معاملات کچھ اچھے نہیں تھے، تو کیا اس بار جو لیگی ووٹر ہیں وہ ووٹ دینے نکلیں گے؟ آپ کو پورا کانفیڈنس ہے؟ دیکھیں جی، جو پنجاب کے آپ لیگی اور اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں وہ بڑا مخلص ٹائم تھا۔ وہاں اس ٹائم پہ ہم نے ٹکٹ اپنے لیگی ورکرز کو ٹکٹ نہیں دیا، ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو مسلم لیگ نون سے ان کی نہ رفاقت تھی نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور ہمارے ورکرز نے اور ووٹرز نے ان کو ریجیکٹ کیا۔ لیکن اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تب بھی جو ہماری جو رنر اپ پارٹی رہی ہے وہ ہمارا مقابلہ اپنی جماعت کی کینڈیڈیٹس کے ساتھ تھا، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تھا جو ہماری جماعت کے کینڈیڈیٹس تھے، اور انشاءاللہ مسلم لیگ نون جو ہے اب خود اپنے کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دے گی، وہ الیکشن لڑیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ پنجاب میں ہم کلین سویپ کریں گے، اور انشاءاللہ نیشنل میں ہم ایک سنگل لارجسٹ جماعت بن کے سامنے آئیں گے۔ اور ان تمام چیزوں کی جو عکاسی ہے وہ میاں صاحب کا 21 اکتوبر کی آمد کرتی ہے کہ جس جوش ولولے کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ پنجاب نکلا اور پاکستان کی عوام نکلی، انہوں نے فیصلہ کر دیا تھا اس دن کہ ان کا اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہے اور کوئی بھی نہیں۔ یعنی یہ جو ضمنی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار الیکٹیبلز کو ٹکٹیں دینے پر کچھ زیادہ ناراض ہو گئے تھے، تو اس بار بھی سمجھا جائے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے امیدواروں کی جو ناراضگیاں ہیں، ان کی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ کسی حد تک درست ہے؟ دیکھیں، پہلے اور آج کے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے ہمیں مجبوراً ان لوگوں کو ٹکٹ دینے پڑے کہ جن کی ہماری جماعت کے ساتھ نہ رفاقت تھی اور نہ جماعت کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج کے جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنی جماعت کے ساتھ مشکل ٹائم پہ کھڑے رہے ہیں، وہ لوگ جو میاں نواز شریف کی سیاست کا علم لے کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور اپنے قائد کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اس پورے مرحلے میں، جنہوں نے 2 سال جیلیں کاٹی، کسی نے 1 سال کاٹی، کسی نے 15 دن کاٹی، کسی نے 4 سال جلا وطنی کاٹی۔ ہر وہ بندہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا رہا، انشاءاللہ جماعت کا ٹکٹ ان کو ملے گا۔ اور جو لوگ اس میں دیکھیں، ایک بہت بڑی جماعت ہے ہم، اور ہمارے پاس ہر جگہ 1 2 3 4 کینڈیڈیٹس موجود ہیں، اور جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ جماعت ان کو آگے اکوموڈیٹ کرے گی، اور مسلم لیگ نون کا ورکر انٹیکٹ ہے، لیڈرز انٹیکٹ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ایک اچھا رزلٹ ہے۔ اچھا دانیہ صاحب، یہ آج کل یہ انٹرا پارٹی الیکشن کا بڑا شور ہے، پی ٹی آئی کو تو الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر بلے کا نشان چاہیے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے ہوں گے، اور ویسے یہ ایک اچھی روایت بھی ہے، ہر جماعت کو الیکشن میں جانے سے پہلے جمہوری اقدار کی پاسداری اپنی جماعت سے شروع کرنی چاہیے۔ یقیناً آپ کی جماعت میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوتے ہی ہوں گے، مگر کیا وجہ ہے کہ پارٹی صدارت یا سربراہی جو ہے وہ خاندان والوں کے گرد ہی گھومتی رہتی؟ دیکھیں، پارٹی سربراہی اور جو پارٹی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم نہیں چوز کرتے، وہ پاکستان کی عوام چوز کرتی ہے، اور اگر آج جو اس جماعت میں الیکٹیبل ہے جس کی وجہ سے ووٹ پڑتی ہے تو وہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ہی ہیں، اور یہی 2 بندے ہیں جن کے پیچھے پورے پاکستان میں، یہ پاکستان کے کسی مسلم لیگ نون کے حلقے سے کھڑے ہو جائیں یا کسی گاؤں قصبے سے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا ووٹر ان سے کنیکٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جب الیکشنز کی بات بھی آتی ہے تو مقبول ترین لیڈر ہماری جماعت کے ہمارے قائد ہی ہیں، اور اس کے علاوہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دانیہ صاحب، کل ایک پریس کانفرنس کے دوران حنیف عباسی صاحب نے فرمایا کہ جی میاں صاحب کے آنے کے بعد جو اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری وہ بھی آئے گی، اور گزشتہ حکومت میں بھی تو وزیر اعظم نون لیگ سے ہی تھے میاں صاحب کے چھوٹے بھائی، تو ان کے دور میں سرمایہ کاری کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں جی، میاں شہباز شریف کا جو دور تھا، خاص طور پر 16 مہینے وہ تمام کولیشن کے ساتھ ہم نے گزارا، اور وہ جو ٹائم تھا وہ فائر فائٹنگ کا ٹائم تھا۔ وہ آگ جو پی ٹی آئی کے لوگ لگا کے گئے تھے، وہ آگ جو عمران خان لگا کے گیا تھا، ہم نے 16 مہینے میں اس آگ کو بند کیا۔ جو لینڈ مائنز یہ بچھا کے گئے تھے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے اور لینڈ مائنز بچھا کے گئے تھے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، تو یہ وعدے جو اپنی یہ سوچ کے مطابق پاکستان کو بینکرپٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تو ہم نے 16 مہینوں میں ان سے لڑائی کی اور پاکستان کو بینکرپسی سے بچایا۔ ہم نے اس آگ کو بند کیا جو بلڈنگ کو لگی ہوئی تھی، اور یہ لگا کے گئے تھے،
اور اس امید سے تھے کہ پوری بلڈنگ جل جائے گی. یہ تو ملک کو جلانے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, یہ ملک کو گھرنے کے لیے چھوڑ کے گئے تھے, یہ پاکستانیوں کو بے سہارا کر کے گئے تھے. لیکن اللہ کی مدد سے میاں شہباز شریف صاحب نے سب اچھا ایک اور چیز, جب سے یہ بڑے میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کی جانب سے انہیں مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کبھی انہیں لاڈلا کہتے ہیں, کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کرتے ہیں. یہ لاڈلے کا شور آپ لوگ بھی سنتے ہوں گے, آپ کو کیا سمجھ آتی, کیسا شور ہے یہ؟ دیکھیں, میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی عوام کے لیے, پاکستان کے بے روزگار کے لیے, پاکستان کے غریب کے لیے, پاکستان کے اس بندے کے لیے جو بجلی کے بلوں سے, مہنگائی سے تنگ ہے, اگر اس کی امید کی کرن میاں نواز شریف ہے تو اس میں ہماری غلطی تو نہیں ہے. اگر وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو لگتا ہے اس کی عکاسی اور اس کو بحران سے اگر میاں نواز شریف نکال سکتے ہیں تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے. یہ بلاول صاحب, لاڈلا اور یہ تمام چیزیں, یہ جا کے ان لوگوں سے لڑائی کریں اور لوگوں سے کہیں جو میاں نواز شریف کو اپنی امید سمجھتے ہیں. ہم نے تو ڈیلیورنس کی سیاست کی, ڈیلیور کیا. جب مشکل میں ملک ملا اس کو مشکلات سے نکالا, بحرانوں سے نکالا, اور اس کا ہمیں تحفہ کیا ملا کہ ہم نے 21 سال جلا وطنی یا جیل کاٹے. اس کا تحفہ ہمیں یہ ملا کہ جب ہم نے ملک میں دہشت گردی ختم کی, جب ہم نے بحران ختم کیے تو ہم نے یا جیل کاٹی یا جلا وطنی کاٹی. تو ہم تو نہ کل لاڈلے تھے نہ آج لاڈلے ہیں. خالی فرق یہ ہے کہ آج ملک جس بحران میں ہے اگر نظر دوڑائیں تو ایسی ایکسپیرینس جماعت, ایسے ایکسپیرینس لوگ وہ کسی جماعت کے پاس نہیں ہے جو ہمارے مسلم لیگ کے پاس ہیں. بلاول صاحب ایک ینگ لیڈر ہیں. گزشتہ دنوں میں ایک بیان میں دانیال عزیز صاحب نے کہا ہے کہ احسن اقبال صاحب بلدیاتی حکومتوں کے بارے میں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. پھر احسن اقبال صاحب کو مقامی حکومتوں سے متعلق تقریر جھاڑنے سے پہلے جواب دینا چاہیے کہ وہ جب پرائس مانیٹری کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ریکارڈ توڑ مہنگائی پر قابو آخر کیوں نہ پا سکے. یعنی آپ کے اپنے ہی رہنما اپنی حکومت کو مہنگائی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب کا یہ کہنے کا وہ نہیں ہے. وہ اس کا سوال جو ہے ان کا یہی ہے کہ بھائی کہ ان کی حلقوں کی جو ڈفرینسز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور تقریروں میں یا جس طرح بھی ایمیکیبلی ریزالو کرنا چاہیے. جہاں تک ان کی رائے ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے اور اس کا بہتر جواب تو دانیال صاحب کو دے سکتے ہیں. چلیں ذاتی رائے ہوگی, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.